الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دوستو عزیزو، سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اپنی زندگی میں پھر سے جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر کے اندر حاضری کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس پر بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اس ذات نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ اور اس کے اندر عبادات کرنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائی اور ہمیں یہ طاقت دی کہ ہم اس بابرکت مہینے کے اندر ہم نے 5 وقتہ نماز اور تراویح ذکر و تلاوت کا اہتمام کیا اور کچھ احباب نے اعتکاف کا بھی اہتمام کیا. اللہ رب العزت ہم سب کی عبادات جو ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے ذریعہ آخرت بنائیں. اور جب تک ہماری زندگی ہے، جب تک ہم زندہ ہیں، آخری سانس تک، مرتے دم تک اللہ ہمیں اسی طریقے سے ہمارے اندر عبادات کا ذوق اور شوق اور عبادات کرنے کی اللہ ہمیں توفیق اور ہمت نصیب فرماتے ہی رہیں. اس کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ اور رمضان المبارک کا آخری دن ہے. اس کو جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آخری جمعہ ہے اور یہ اس مہینے کی یہ رخصت ہونے والا ہے آج یہ مہینہ. تو اس مہینے کے اعتبار سے اور اس آخری جمعے کے اعتبار سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی چیزیں، بہت سے احکام ایسے رائج ہو چکے ہیں، ایسے مشہور ہو چکے ہیں کہ جن کا اسلام کے ساتھ، جن کا شریعت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کہ ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں عام ہو گئیں کہ جو نہ تو قرآن سے ملتی ہیں، نہ حدیث سے ملتی ہیں، نہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے ملتی ہیں، بلکہ وہ آج کل کے لوگوں نے خود سے گھڑ دی ہیں. ان کا اسلام سے تعلق کوئی نہیں ہے. جیسا کہ آج کل ایک میسج بہت زیادہ مشہور ہو رہا ہے، ہر دوسرا بندہ یہ پوچھتا ہے کہ جی وہ قضائے عمری کی جو نماز ہے اس کا طریقہ ہمیں بتلا دیں، کہ زندگی میں جو نمازیں فوت ہو چکی ہیں ان کا ہمیں طریقہ بتلا دیں کہ وہ نمازیں آخر کیسے ادا کرنی ہیں، کہ ان کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اس کے اندر کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، یا وہ کتنے نوافل ادا کرنے ہیں تو ہماری جو نمازیں رہ گئیں ان کی قضا ہو جائے گی. دوستو یہ بات یاد رکھیں کہ اس قسم کی بات کا، اس قسم کے عمل کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. کہ آج کل کے لوگوں نے یہ گھڑ لیا ہے کہ جی آپ اتنے نفل ادا کر لیں گے تو آپ کی جو نمازیں رہ گئی تھیں، جو قضا آپ کی ہوئی تھی، وہ ساری ادا ہو جائیں گی. وہ اسی وقت ادا ہوں گی جب آپ ان کو ادا کریں گے. جب آپ وقت نکال کر کے اپنی زندگی کی قضا نمازوں کو ادا کریں گے تبھی ادا ہوں گی. اتنی آسانی اور اتنی سہولت اپنے آپ سے گھڑ لینا اپنے آپ کو، اپنی آخرت کو خراب کرنے والی بات ہے.
کہ ہم اپنے عقائد کو بھی خراب کر لیتے ہیں، اپنی جو اسلام کی بنیاد ہے اس کو بھی خراب کر لیتے ہیں، اور اپنے ساتھ ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے عقائد اور ان کی اسلام کی جو بنیاد ہے اس کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ تو اس قسم کے جو احکامات ہیں، اس قسم کے جو فضائل جو آج کل لوگوں میں رائج ہو چکے ہیں، جو میسیجز مشہور ہو رہے ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمیں ان سے بچنا چاہیے اور اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اب آخر ہم عمل کس بات پہ کریں؟ آخری جمعہ ہے، رمضان کا آخری وقت چل رہا ہے، تو کس بات کے اوپر ہم عمل کریں؟ تو ہمیں دو چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا اور اس کے اندر ہمیں عبادات کرنے کی توفیق بخشی، کہ سب نے نمازیں بھی پڑھی، قرآن کی تلاوت بھی کی، قرآن کو پڑھا بھی، قرآن کو سنا بھی، اور صدقات بھی ادا کیے، نوافل بھی ادا کیے۔ تو اس بات کے اوپر ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے، اور قرآن کا اصول ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ جو شکر ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی نعمتوں کے اندر اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارا اس میں کوئی بس نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی میں نے نماز پڑھ لی، یا میں نے تلاوت کر لی، میں نے ذکر کر لیا، بھئی ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کی عطا ہے۔ اگر ہم معذور ہو جائیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم بستر کے اوپر لیٹ جائیں، اسپتالوں میں جا کر دیکھ لیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلتے پھرتے تھے، باتیں کرتے تھے، ہم سے صحت میں زیادہ اچھے تھے، لیکن ایک بیماری کا جھٹکا لگا اور بستر کے اوپر پڑ گئے، اور اب وہ جو ہم جیسے عبادات کر رہے ہیں ویسے وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ کا محض فضل ہے، اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی، اللہ نے ہمیں جان دی، اور ہم اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس بات کے اوپر ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جو دوسرا کام کرنا ہے وہ ہے استغفار، کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی ہوگا کہ ہم نے تو عبادات کی ہیں، تو اس بات پہ استغفار کیوں کرنا ہے؟ اسی قسم کا سوال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مومنین کی صفات بیان کی ان کے ضمن میں کیا۔ قرآن نے مومنین کی جو صفات بیان کی کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ وہ راتوں کو کم سونے والے ہیں، راتوں کو زیادہ تر وہ عبادات کرتے ہیں، اپنے آپ کو نماز میں مشغول رکھتے ہیں، اپنے آپ کو ذکر میں مشغول رکھتے ہیں، تلاوت میں مشغول رکھتے ہیں، اور جب وہ صبح کرتے ہیں تو اس حالت میں کرتے ہیں کہ وہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ کہ جو استغفار کرنا ہے یہ تو اس وقت کیا جاتا ہے جب کوئی انسان سے گناہ سرزد ہو جائے، جب انسان کوئی نافرمانی کر لے، جب اللہ کے کسی حکم کو توڑ دے، جب شریعت کے کسی حکم کو توڑ دیا جائے تو اس وقت استغفار کیا جاتا ہے۔ جبکہ یہ لوگ تو ساری رات عبادت کرتے رہے، تو اس کے اوپر استغفار کیوں کرنا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ استغفار اس وجہ سے کرنا ہے کہ اللہ نے جو توفیق دی تھی، جو اللہ نے ہمت دی تھی، اللہ کی جو عبادت کرنی چاہیے تھی ہمیں، اس کا ہم حق ادا نہیں کر سکے۔ ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک، کہ اے اللہ جو تو نے عبادت کا جو تیرا حق تھا اس حق کو ہم ادا نہیں کر سکے، لہٰذا ہماری عبادات کو اپنی رحمت سے قبول کر لے اور ان عبادات کو مغفرت کا ذریعہ بنا دے، رحمت کا ذریعہ بنا دے۔ تو جو تیری معرفت کا حق تھا اس حق کو ہم ادا نہیں کر سکے، لہٰذا ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے ہمارے لیے ذریعہ آخرت بنا دے۔ اور
اس کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان کو وہ حدیث بھی اپنے ذہن میں یاد رکھنی چاہیے، اس کو بار بار اس کا تکرار کرتے رہنا چاہیے، اسے یاد رکھنا چاہیے، زندہ رکھنا چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں منبر کے اوپر پاؤں رکھا اور کہا آمین۔ آپ جانتے ہوں گے اس حدیث کو، لمبی حدیث ہے، پوری بیان کرنا تو ابھی مقصود نہیں کہ وقت کم ہے، تو جو ہمارا مقطع نظر ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آمین، تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ کہ ہم نے پہلے آپ کو یہ عمل کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، آج یہ نیا عمل ہوا ہے، تو اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے ایک دعا کی کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو ہمیں ان الفاظ کو یاد رکھنا چاہیے، اور ان الفاظ کے جواب میں سید الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، تو یقیناً یہ جو دعا نہیں بلکہ بد دعا ہے، اس بد دعا کا دینا اور آپ علیہ السلام کا اس جواب میں آمین کہنا، یقیناً اس کی قبولیت میں کسی قسم کا کوئی شک ہو نہیں سکتا کہ ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ تو آیا، لیکن ہم عبادات کر کے، اللہ کے سامنے التجائیں کر کے، رو کر کے، گڑ گڑا کر کے اللہ کو منا نہیں سکے، اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا سکے، تو اس کے حق میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی کہ وہ شخص تباہ ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تو ہمیں ان الفاظ کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور اپنا محاسبہ بھی کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہمارا بھی شمار انہی میں سے تو نہیں ہو رہا کہ ہمیں رمضان کا مہینہ تو میسر آیا، ہم نے روزے تو گزار دیے، تراویح تو پڑھ لی اور عبادات تو کر لی، کہیں ایسا تو نہیں کہ میری مغفرت نہیں ہوئی۔ تو ہمیں یہ جو باقی لمحات ہیں ان میں اللہ سے تعلق کو مضبوط کر لینا چاہیے، استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور یہ عزم اور ارادہ کرنا چاہیے کہ اے اللہ جو میری زندگی پچھلی گزر چکی ہے اس کے اندر تو مجھ سے سستی ہو گئی، میں غفلت کا شکار رہا، لیکن جو آئندہ آنے والی زندگی ہے اس میں عبادات بھی کروں گا، اس کے اندر جتنے بھی گناہ ہیں میں ان سے بچتا رہوں گا اور تجھے راضی کروں گا، اور آخرت میں تیرا سامنا میرا اس حال سے ہوگا کہ تو مجھ سے راضی ہوگا اور میں تجھ سے راضی ہوں گا۔ اور ہمیں ان کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اہتمام رکھنا ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو حالات چل رہے ہیں، ہمارے ملکی حالات، ہمارے معاشی حالات، مسلمانوں کے اوپر بحران ایک چل رہا ہے، ہر طرف مارا ماری ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے، اور چوری، ڈاکے، رشوت، جھوٹ، غیبت، زنا، یہ ساری چیزیں عام ہو چکی ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ ہمیں ایسے امور سر انجام دینے ہیں کہ ہمارے معاشرے سے یہ جتنی بھی ناسور ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں اور ہم اللہ کی عبادت کرنے والے پکے سچے مسلمان بن جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے سیلاب آیا اور پاکستان کی تاریخ کا وہ سب سے بڑا سیلاب تھا، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جو پانی کا سرچشمہ ہے، اگر دریائے کابل کو دیکھیں کہ وہ افغانستان سے نکلتا ہے، جہاں سے وہ پانی نکل رہا ہے وہاں پہ امن ہے، لیکن جو آگے آ رہا ہے وہاں پہ وہ تباہی مچا رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسے ہی دیکھیں انڈیا سے 5 دریا آ رہے ہیں، وہاں پہ حالات ٹھیک ہیں، پانی وہاں سے جہاں سے آ رہا ہے وہاں امن ہے، لیکن جب ہمارے ملک میں وہ پانی آتا ہے تو وہی پانی ہمارے لیے تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ آخر اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے بھی زلزلہ آیا تھا، اس نے بھی بہت بڑی ایک تباہی مچائی تھی، اور
رمضان المبارک کے شروع میں، رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے غالباً 2 دن یا 3 دن پہلے بھی ایک جھٹکا لگا اور ہمیں اس بات کی اللہ نے یاد دہانی کروانے کی کوشش کی کہ اے بندو سدھر جاؤ، میری طرف آ جاؤ، میری رحمت بہت وسیع ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ یہ گناہ جو آپ کر رہے ہو یہ انہی کا نتیجہ ہے کہ آپ کے اوپر عذاب کی شکل آ رہی ہے، کہ جہاں سے وہ چیزیں آ رہی ہیں وہاں تو امن ہے، لیکن جب وہی چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں تو وہ تباہی کا سبب بن جاتی ہیں۔ دوستو ہمیں اس بات کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک بات بہت عام ہو چکی ہے کہ ہم حکمرانوں کو بہت گالیاں دیتے ہیں کہ فلاں بہت وہ ایسا کر دیا، اس نے مہنگائی کر دی، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ دوستو یہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حکمرانوں کو گالیاں دینے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما اعمالکم واعمالکم، کہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہی تمہارے حکمران ہیں، ہمارے یہ اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس قسم کے نااہل حکمران ہمارے اوپر جو مسلط ہو جاتے ہیں یہ ہمارے ہی اعمال ہیں، ہماری ہی بداعمالیاں ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے اس میں ہم ہر وقت اللہ کے احکامات کو توڑ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ رہے ہیں، تو پھر یہ حکمران ہمارے اوپر کیوں کرنا مسلط ہو؟ یہ جو کر رہے ہیں ان کو ہم اس کا دوش نہیں دے سکتے، بلکہ ہمیں اپنے گریبان کے اندر جھانکنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں۔ وہ تو تھے تمہارے آبا، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو کہ کوئی آ کر کے ہمارے حالات کو درست کر دے گا، کوئی ایسا حکمران آئے گا کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال قائم کر دے گا، تو یہ ہماری خام خیالی ہے۔ وہ ہمارے آبا تھے کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کو پورا کیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پورا کیا، اور اس وقت زمین کے اوپر امن تھا۔ آج ہم انہی احکامات کو توڑ رہے ہیں، آج ہم انہی طریقوں کو چھوڑ رہے ہیں، ہمارے ہی شادی بیاہ ہوتے ہیں، ہمارے ہی سارے وہ معاملات ہیں کہ جب سنت کی باری آتی ہے، جب اللہ کے حکم کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو مولویوں کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو مولویوں کا کام ہے، مولوی جانے اور اس کا کام جانے۔ مولوی جو ہے وہ آپ کو نماز بھی پڑھا رہا ہے، آپ کے جو دینی خدمت ہے وہ بھی کر رہا ہے، آپ کو چیزیں بتلا رہا ہے، اب اس پہ عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ مولوی کا کام صرف بتانا ہے، مولوی آپ کو بتا تو سکتا ہے کہ یہ کام درست ہے اور یہ غلط ہے، مولوی آپ سے اس کے اوپر عمل نہیں کروا سکتا۔ آپ خود ہی بتائیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو علماء کی بات سن کر کے اس کے اوپر عمل کر لیتے ہیں۔ یہ آپ خود اس کا محاسبہ کریں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو دین کے احکامات کا پتہ ہے، جن کو یہ تو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا اسلام کے اندر غلط ہے، اور ممبر کے اوپر بیٹھ کر کے جھوٹ بولنے والوں کے خلاف جو وعیدیں ہیں وہ بھی سنائی دیتی ہیں، لیکن ہم اس کے اوپر عمل کس قدر کرتے ہیں؟ کیا یہ مولویوں کا کام ہے کہ دین کے اوپر عمل کریں؟ کیا یہ ہم سب کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ہمارا نام مسلمانوں والا نہیں ہے؟ کیا ہم نے محمد نام نہیں رکھا ہوا؟ کیا ہم نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی یہ نام نہیں رکھے ہوئے؟ ہم نے ابراہیم نام نہیں رکھا ہوا؟ یہ دوستو یہ سارے مسلمانوں کے نام ہیں، اور ہم نے اپنے بچوں کے نام مسلمانوں والے رکھے ہوئے ہیں۔ اور جب ہم سے کوئی پوچھ لے کہ آپ کون ہیں تو سب سے پہلا ہمارا یہی جواب ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیا ہمارے کام بھی مسلمانوں والے ہیں؟ ہم نے اپنے گریبان کے اندر کبھی جھانکا کہ کیا ہم مسلمان ہیں بھی یا نہیں؟ کہ ہم صرف نام ہی لے رہے ہیں یا ہمارے کام بھی مسلمانوں والے ہیں؟ دوستو ہمیں اس
بات کی فکر کرنی ہے کہ ہم بھی اس دین کے اوپر چلنے والے بن جائیں۔ صرف مولویوں کا یہ کام نہیں بلکہ ہر بندے کا کام ہے۔ ختم نبوت کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ سب کے لیے برابر ہیں، وہ امیر ہو یا غریب ہو، کسی کو کوئی بات بری لگے یا کسی کو کوئی بات اچھی لگے، کسی کی طبیعت کی وہ بات ہو یا کسی کی طبیعت کی بات نہ ہو، کوئی پیسے والا ہے یا کسی کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، لیکن اسلام کا حکم سب کے لیے برابر ہے۔ اگر نماز ہم پڑھیں گے، دین کے اوپر چلیں گے تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اگر تم پریشانی کے اندر ہو، آپ کے اوپر حلال کی تنگی ہے تو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کر لو۔ مدد آج بھی وہی اتر سکتی ہے جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے اتری، جو ازواج امہات اور جو اہل بیت عزام، جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد میں آنے والی جو لوگ تھے ان کے لیے جو مدد اترا کرتی تھی، آج بھی وہی مدد اتر سکتی ہے۔ آج ہم ان حالات کا شکار آخر کیوں ہے؟ کبھی اس بات کے بارے میں سوچیں، قرآن کو پڑھیں کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جب ذکر سے، اللہ کے ذکر سے، میری یاد سے انسان غافل ہو جاتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، تو اس کے اوپر پھر معیشت کی تنگی بھی آ جاتی ہے، اس کے اوپر ایسے ایسے مصائب آتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم سو رہے ہوں گے اور ہمارے اوپر عذاب نازل نہیں ہوگا؟ یہ ہم جاگ رہے ہوں گے، ہم کھیل رہے ہوں گے، ہم چل پھر رہے ہوں گے اور اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نہیں آئے گا؟ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آتی ہیں ہمارے اوپر، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی زلزلے کی شکل میں، کبھی معیشت کے بحران کی شکل میں، کبھی پیٹرول کے پیسے بڑھ جانے کی شکل میں، کبھی آٹے کی جو لائنیں ہیں ان کی شکل میں، کبھی آپ کو جو آپ کی آمدن ہے اس کی کمی کی شکل میں، یہ جتنی بھی تنگیاں ہیں یہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کا جو پاک کلام ہے اس سے روگردانی کرنے کی صورت ہے، اس سے روگردانی کرنے کا نتیجہ ہے کہ یہ سارے کے سارے اعمال ہم بھگت رہے ہیں۔ آج ہم دین کی بات کو کس قدر سنتے ہیں، کتنا سنتے ہیں اور کس کے اوپر کتنا کوئی عمل کرتا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا عزم اور ارادہ کرنا چاہیے، یہ ہمارے دینی فرائض میں سے ہے کہ ہم اتنا علم حاصل کر لیں کہ ہمیں حلال اور حرام کی تمیز ہم جان لیں، ہمارے اوپر دین کے اوپر چلنا ہمارے لیے آسان بن جائے۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کو، علم کو حاصل کر لے، کہ اسے پتہ چل جائے کہ کیا فرض ہے، کیا سنت ہے، کیا واجب ہے، میں نے کس کے اوپر چلنا ہے اور کس کے اوپر نہیں چلنا، کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے۔ جب ہم یہ چیزیں حاصل نہیں کرتے اس کا پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہی ملنے والے ہیں، ہمارے ہی جاننے والے ہیں جو پہلی صف کے نمازی بھی ہوتے ہیں۔ یہ بات کچھ سخت ہے اور ہماری طبیعت کے خلاف ہے، اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ مجھے یہ چاہیے کہ میں صرف اپنے آپ کو سناؤں اور آپ تک یہ بات نہ پہنچے کہ پہلی صف کے نمازی ہوتے ہیں ہم ہی، پہلی صف میں نماز تو پڑھتے ہیں اور لوگوں کے اندر ہم صدقات خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن جب کرسی کے اوپر جا کر بیٹھتے ہیں تو ہم ہی ہوتے ہیں جو رشوت لے رہے ہوتے ہیں۔ دوستو، ہم ہی ہوتے ہیں جو دوسروں کے حقوق وصل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے یا نہیں چل رہا کہ نماز پڑھنے والے ہی ہیں جو حق دوسروں کا غصب کر رہے ہیں، وہی نماز پڑھنے والے ہیں، وہی روزہ رکھنے والے ہیں، حج بھی کرنے والے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرنے والے ہیں، لیکن جب ان کو کسی منصب سے نوازا جاتا ہے، جب ان کے پاس کوئی عہدہ آ جاتا ہے تو وہی لوگ پھر ڈاکہ ڈال رہے ہوتے ہیں لوگوں کی جیبوں کے اوپر، لوگوں سے رشوت لے رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ کاروبار کے لیے، جب بازار کے اندر جاتے ہیں، تجارت کے لیے جاتے ہیں، تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو ناجائز منافع لے رہے ہوتے ہیں۔
ہم میں سے ہی ہیں، وہ میں ہی ہوں، وہ آپ ہی ہیں کہ ہم ہی ہیں یہ جو یہ امور سر انجام دے رہے ہیں، تو پھر ہمارے اعمال، ہمارے حکمران کیسے اچھے ہو سکتے ہیں جب ہم خود ہی ٹھیک نہیں ہیں، جب ہم نے یہ ارادہ ہی نہیں کیا کہ ہم نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، تو پھر ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے، ہمارے معاشرے کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ دوستو یہ بات یاد رکھو کہ جب اپنے معاشرے کو درست کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا۔ جو یہ اپنے سینے کے اندر ایک چھوٹا سا دل ہے، اس کو درست کرنا ہوگا۔ اس کو جب ہم ٹھیک کر لیں گے، جب ہمارا یہ مسجد میں آ کر بھی ایک طرح کا ہو، بازار میں بھی ایک طرح کا ہو، ہمیں کوئی عہدہ مل جائے تب بھی ایک طرح کا ہو، تب ہم درست ہو جائیں گے، اور ہمیں پھر دعائیں مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کہ اے اللہ ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر دے، اے اللہ آٹے کے بحران کو دور کر دے، اے اللہ ہماری معاشی حالت جو ہے اس کو اچھا کر دے، اے اللہ ہمارے معاشرے سے جھوٹ کو دور کر دے، ہماری معاشرے سے غیبت کو دور کر دے، رشوت کو دور کر دے، ہمارے معاشرے میں جو زنا ہو رہے ہیں ان کو دور کر دے، ہمارے معاشرے میں جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اس کو دور کر دے، ہمارے معاشرے کے اندر جو چوریاں ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، جو ہمارے امن کے محافظ ہیں وہی ہمیں لوٹ رہے ہیں، ہمیں پھر یہ دعائیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب ہم اپنے آپ کو درست کر لیں گے تو یہ ساری کی ساری چیزیں خود بخود درست ہو جائیں گی۔ اگر ہم اپنے آپ کو درست نہ کر سکے بلکہ ہم یہ ساری کی ساری چیزیں دیندار لوگوں کے اوپر ٹھونستے رہے، ہم یہی کہتے رہے کہ یہ تو مولویوں کا کام ہے، تو پھر کبھی بھی اس معاشرے کی حالات جو ہے وہ درست نہیں ہو سکتے۔ اس بات کی گارنٹی ہے، ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کر کے میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دے رہا ہوں، اس بات کی ضمانت دے رہا ہوں کہ آپ کے معاشرے کے حالات اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اپنے آپ کو درست نہیں کر لیتے، جب تک کہ آپ اپنے آپ کو پکا مسلمان نہیں کر لیتے، اپنے آپ کو درست نہیں کر لیتے، اپنے گھر کے اندر دین کے ماحول کو زندہ نہیں کر لیتے، اپنی نماز جو ہے اس کو خالص اللہ کی رضا کے لیے نہیں بنا لیتے، اپنے عبادات جو ہیں ان کو خالص اللہ کے لیے رضا کے لیے نہیں بنا لیتے، تب تک ہمارے معاشرے کے حالات درست نہیں ہو سکتے۔ اس وجہ سے ہمیں یہ چاہیے کہ جمعۃ الوداع کی برکت سے جو امور کرنے والے ہیں، جو احکام جو کرنے والے ہیں، جو کام کرنے والے ہیں ان کو تو کریں، جو کام کرنے والے نہیں ہیں، جو آج کل کے لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں ان سے ہم کرنے سے درگزری والا معاملہ کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جتنا میں نے جو کچھ کہا، جو سنا آپ لوگوں نے، اس کے اوپر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے، اور جو رمضان المبارک کے اندر جو عبادات کی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اس کے اوپر مستقل مزاجی اختیار کرنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔